اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اللہ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ کے حکم سے میں پیٹ کے اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردے کو جلا دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو کچھ میرے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایماندار ہو۔ ان آیات کریمہ میں 48 نمبر اور 49 میں فرشتے حضرت مریم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ تیرے اس لڑکے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم لکھنا سکھائے گا، حکمت سکھائے گا۔ لفظ حکمت کی تفسیر سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے، اور اسے تورات سکھائے گا جو حضرت موسیٰ ابن عمران پر اتری تھی، اور انجیل سکھائے گا جو حضرت عیسیٰ ہی پر اتری۔ چنانچہ آپ کو یہ دونوں کتابیں حفظ تھیں۔ انہیں بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجے گا، اور اس بات کو کہنے کے لیے یہ معجزہ دیکھو کہ مٹی لی، اس کا پرندہ بنایا، پھر پھونک مارتے وہ سچ مچ کا جیتا جاگتا پرندہ بن کر سب کے سامنے اڑنے لگا۔ یہ اللہ کے حکم اور اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے سبب تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی قدرت سے نہیں، یہ ایک معجزہ تھا جو آپ کی نبوت کا نشان تھا۔ اس اندھے کو کہتے ہیں اکما، اس اندھے کو کہتے ہیں جسے دن کے وقت دکھائی نہ دے اور رات کو دکھائی دے۔ بعض نے کہا اکما اس نابینا کو کہتے ہیں جسے دن کو دکھائی دے اور رات کو دکھائی نہ دے۔ بعض کہتے ہیں کہ بھینگا اور ترچھا اور ناکانا مراد ہے۔ بعض کا قول یہ ہے کہ جو ماں کے پیٹ سے بالکل اندھا پیدا ہوا ہو۔ یہاں یہی ترجمہ زیادہ مناسب ہے کیونکہ اس میں معجزے کا کمال یہی ہے، اور مخالفین کو عاجز کرنے کے لیے اس کی یہ صورت اور صورتوں سے اعلیٰ ہے۔ سفید دانے والے کوڑی کو کہتے ہیں۔ ایسے بیمار بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اچھے کر دیتے تھے، اور مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اکثر علماء کا قول ہے کہ ہر زمانے کے نبی کو اس زمانے والوں کی مناسبت سے خاص معجزات حضرت باری تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا چرچا تھا، اور جادوگروں کی بڑی قدر و تعظیم تھی، تو اللہ نے آپ کو وہ معجزہ دیا جس سے تمام جادوگروں کی آنکھیں کھل گئیں، اور ان پر حیرت طاری ہو گئی، ان کامل یقین ہو گیا کہ یہ تو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے عطیہ ہے، جادو ہرگز نہیں ہے۔ چنانچہ ان کی گردنیں جھک گئیں اور یک لخت وہ ہلکا باگلوش اسلام ہو گیا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بن گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طبیبوں اور حکیموں کا دورہ تھا۔ کامل اتباع اور ماہر حکیم علم طب کے پورے عالم اور لاجواب کامل الفن استاد موجود تھے۔ بس آپ کو وہ معجزے دیے گئے جس سے وہ سب عاجز تھے۔ بھلا مادر ذات اندھوں کو بالکل بنا کر دینا اور کوڑیوں کی اس
بیماری سے اچھا کر دینا، اتنا ہی نہیں بلکہ جماعتات جو محض بے جان چیزیں ہیں اس میں روح ڈال دینا اور قبروں میں سے مردوں کو زندہ کر دینا، یہ کسی کی بس کی بات نہیں، صرف اللہ کے حکم سے بطور معجزہ یہ باتیں آپ سے ظاہر ہوئی۔ ٹھیک اسی وقت جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت فصاحت اور بلاغت، نقطہ رسی اور بلند خیالی اور بول چال میں نزاکت اور لطافت کا زمانہ تھا۔ اس فن میں بلند پایا شاعروں نے وہ کمال حاصل کر لیا تھا کہ دنیا اس کے قدموں پر جھکتی تھی۔ بس حضور کو کتاب اللہ ایسی عطا فرمائے گی کہ ان سب کو کوندتی ہوئی بجلیاں ماند پڑے گی، اور کلام اللہ کے نور سے انہیں نیچا دکھایا اور یقین کامل ہو گیا کہ یہ انسانی کلام نہیں، تمام دنیا سے کہہ دیا گیا اور جتا جتا کر بتا کر سنا کر منادی کر کے بار بار اعلان کیا گیا ہے کہ کوئی جو اس جیسا کلام کہہ دے، اکیلے نہیں، سب مل جاؤ، اور انسان ہی نہیں جنات کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لو، پھر سارے قرآن کے برابر بھی نہیں، صرف 10 صورتوں کے برابر صحیح، اور اچھا یہ بھی نہ صحیح ایک ہی صورت اس کی منان تو بڑھا کر لاؤ۔ لیکن سب کمریں ٹوٹ گئی، ہمتیں پست ہو گئی، گلے خشک ہو گئے، زبان کنگ ہو گئی، اور آج تک ساری دنیا سے نہ بن پڑا اور نہ کبھی ہو سکے گا، بھلا کہاں اللہ کا کلام اور کہاں مخلوق۔ صدق اللہ